زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے، زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے، زندگی سوز جگر ہے، علم ہے سوز دماغ، علم میں دولت بھی ہے، قدرت بھی ہے، لذت بھی ہے، علم میں دولت بھی ہے، قدرت بھی ہے، لذت بھی ہے، ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اس کا سراغ، اہل دانش عام ہے، کمیاب ہے اہل نظر، اہل دانش عام ہے، کمیاب ہے اہل نظر، کیا تعجب ہے کہ خالی رہ گیا تیرا دماغ۔ Now with great respect I am calling genius, kind-hearted, beloved, intelligent, ambitious, fabulous and hard-working personality of Uswa College, Sir Jawad Hussain Fazli, to share his thought about Gilit-Baltistan. Sir, please. اور دیگر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبوری طور پر تقدیر بدل دینا ہے، جو پرانی ہوئی زنجیر بدل دینا ہے، ہوگا زنداں کی قواعد میں کچھ کمی بیشی، ہوگا زنداں کے قواعد میں کچھ کمی بیشی، حاکم وقت نے شہتیر بدل دینا ہے۔ 1 نومبر گلگت بلتستان کی آزادی کا دن ہے، اور یہ دن چونکہ ہم ایک دن تاخیر سے منا رہے ہیں، لیکن پھر بھی تمام مومنین کو، پورے پاکستان میں رہنے والے، بالخصوص گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے برادران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تاریخ آزادی گلگت بلتستان کافی طویل ہے، لیکن وقت کی نزاکت کو، وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں تاریخ کا ایک طائرانہ جائزہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کشمیر پر سکھ حکومت کا راج تھا، جس کو ڈوگرا راج کہا جاتا ہے۔ ڈوگرا راج نے 1846 میں گلگت بلتستان پر حملہ کیا، لیکن اس دوران وہاں پر مقامی راجاؤں کی حکومت تھی۔ عوام نے اس حملے کو ناکام بنایا۔ ڈوگرا راج کافی زیادہ تعداد میں موت کے گھاٹ ان کو اتار دیا گیا اور ناکام ہو گئے، لیکن دوسری دفعہ جب اس نے حملہ کیا تو کچھ مقامی افراد کو انہوں نے خرید لیا تھا، اور ان کی غداری کی وجہ سے ڈوگرا راج وہاں پر گلگت بلتستان میں قائم ہو گیا 1846 میں، یعنی پاکستان بننے سے 101 سال پہلے۔ پورے 100 سال تک ڈوگرا راج وہاں پر نافذ رہا، وہاں کی حکومت، ان کی سکھ حکومت قائم رہی، اور وہاں کی ہر ریاست ڈوگرا کو ٹیکس دینے لگی۔ ڈوگرا نے گلگت بلتستان کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے گلگت سکاؤٹ کے نام سے اپنی فوج بھی بنائی۔ یہی فوج بعد میں آزادی کے ہیرو قرار پائی۔ تقریباً 100 سال تک کشمیر کے ڈوگرا راجہ نے گلگت بلتستان پر اپنا ناجائز قبضہ برقرار رکھا۔ 1947 میں جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو گلگت بلتستان میں بھی تحریک آزادی شروع ہو گئی۔ گلگت سکاؤٹ کے ایک مقامی کمانڈر کرنل مرزا حسن خان نے ڈوگرا فوج کے خلاف ایک کامیاب بغاوت کا آغاز کیا۔ مقامی افراد نے ڈنڈوں اور پتھروں کے ذریعے سے ڈوگرا راج کا گلگت بلتستان سے خاتمہ کر دیا اور ایک آزاد حکومت قائم ہو گئی، جس کا صدر شاہ رئیس خان تھا۔ کرنل حسن خان گلگت سکاؤٹ کے چیف بن گئے۔ یہ نئی حکومت تقریباً 16 دن تک قائم رہی۔ اس حکومت نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ کیا اور غیر مشروط الحاق کی پیشکش کی، جسے قبول کر لیا گیا۔ پاکستان نے ایک پولیٹیکل ایجنٹ سردار عالم خان کو گلگت بلتستان بھیجا، جبکہ FCR یعنی فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن کو بطور قانون نافذ کر دیا گیا۔ گلگت بلتستان کے عوام کو یہ توقع تھی کہ پاکستان اسے فوراً صوبے کا درجہ دے گا اور وہ پاکستانی کہلائیں گے، لیکن گلگت بلتستان کو مسئلہ کشمیر کے ساتھ الحاق کر کے اسے معلق کر دیا گیا اور تاحال اسے کوئی آئینی حقوق نہیں دیے گئے۔ 1948 میں حکومت پاکستان نے گلگت بلتستان کو کشمیر کی طرح متنازع قرار دیا اور کشمیر کا حصہ قرار دیا۔ 28 اپریل 1949 کو حکومت پاکستان اور آزاد کشمیر کے حکومت کے اہلکاروں نے معاہدہ کراچی پر دستخط کیے، جس کے تحت گلگت بلتستان کے معاملات کو
हुकूमत आज़ाद कश्मीर के बजाय वफाकी हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर दिए। इस मुआहिदे में गिलगित बल्तिस्तान का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं था। 1971 तक गिलगित बल्तिस्तान में चो और राजाओं की हुकूमत थी। 1972 में जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया और मकामी राजाओं के इक़्तिदार का ख़ात्मा करके 18 रुकनी नार्दर्न एरिया एडवाइज़री कौंसिल तश्कील दी, जिसे डायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए मुंतखब किया जाता था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने नार्दर्न एरियाज़ में LFO मुतारफ़ करवाया और नार्दर्न एरियाज़ लेजिस्लेटिव कौंसिल तश्कील दी, जिसका सरबराह डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव होता था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने नार्दर्न एरियाज़ लेजिस्लेटिव असम्बली मुतारफ़ कराई और ओहदों के नाम तब्दील कर दिए। पीपल्स पार्टी के दौर में नार्दर्न एरियाज़ का नाम ख़त्म करके गिलगित बल्तिस्तान मुतारफ़ कराया गया और एक सूबाई सेटअप दिया गया। अलबत्ता मुकम्मल सूबाई दर्जा ताहाल नहीं दिया गया। हालिया हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है और जिसने कौमी असम्बली में नुमाइंदगी का इंदिया दिया है, लेकिन उस नुमाइंदगी के पास कोई इख्तियार नहीं होगा, फ़कत मुबस्सिर का दर्जा इख्तियार होगा। हुकूमत पाकिस्तान की ये दोगला पॉलिसी समझ से बाहर है कि जब मुल्क के लिए लालिकजान शहीद निशान हैदर जैसे बहादुरों की ज़रूरत पड़ती है तो कहते हैं कि ये तो पाकिस्तानी है। जब आइनी हुकूक का मुतालबा करते हैं तो कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ा एरिया है। जब K2 से होने वाली आमदनी की बात होती है तो कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। जब असम्बली में सीटों का मुतालबा किया जाता है तो कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ा एरिया है। और बहरहाल मैं अपनी तकरीर का अख्तिताम इस शेर पे करना चाहता हूँ। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक्स सर।